یہ سفارشی کالجز میں نہیں ہے، سفارشی اسکول میں نہیں ہے، سفارشی یونیورسٹی میں نہیں ہے، سفارشی مسجد کے مکتب میں بیٹھے ہوئے ہیں، سفارشی مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اس کو یقین ہے، اس لیے پہلے مدرسے میں فون کرتا ہے کہ قاری صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں، قاری صاحب آپ سورہ یاسین کی تلاوت شروع کریں، قرآن کی تلاوت شروع کریں۔ تو میں نے دو بات کہی، تو سب سے پہلی بات کہ جج کی ضرورت، وکیل کی ضرورت ہر کسی کی نہیں ہے۔ جس کا معاملہ ہوا، جس کا کیس ہوا، اس کو وکیل چاہیے، لیکن سفارشی کی ضرورت سب کو ہے۔ سب کو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اللہ کی حاضری میں پیش ہونا ہے۔ جب وہاں پیش ہوں گے، اب سفارشی کی ضرورت پڑی، پتا چلا کہ سفارشی ضرورت ہے ہر کسی کی، لیکن وکیل ضرورت ہے ہر کسی کی نہیں، کسی کسی کی۔ وکیل ضرورت ہے کسی کسی کی، سفارشی ضرورت ہے ہر کسی کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مدرسے میں پڑھانا اسکول سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ ابھی ایک شاعر صاحب نے ایک مصرع کہا، اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ حافظ قرآن ایک نہیں بلکہ اپنے ساتھ 10 لوگوں کو لے کر کے جائے۔ قاعدے کے حساب سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم زیادہ بچے کو مدرسے میں پڑھائیں، کم بچے کو اسکول میں پڑھائیں، یہ قاعدہ ہے۔ چونکہ ضرورت سب سے زیادہ قیامت کے دن سب کو سفارشی ہوگی، دنیا میں وکیل کی ضرورت کسی کسی کو ہوتی ہے، سب کو نہیں ہوتی۔ تو قاعدہ یہ کہتا ہے کہ سفارشی سب کے لیے ضروری ہے، اس لیے ہم زیادہ بچے کو مدرسے میں پڑھائیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس 4 بچے ہیں، ایک بچے کو مدرسے میں پڑھائیے، 3 بچے کو اسکول میں پڑھائیے۔ ڈاکٹر بھی ہماری ضرورت ہے، انجینئر بھی ہماری ضرورت ہے، وکیل بھی ہماری ضرورت ہے، جج بھی ہماری ضرورت ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ سنیے، ایک بچے کو آپ نے مدرسے میں پڑھایا، یہ بچہ اپنے 3 بھائیوں کو ساتھ میں لے کر کے جنت میں جائے گا۔ صرف 3 ہی نہیں، تینوں بھائیوں جو اسکول میں پڑھا، اس کو بھی، ماں کو بھی، باپ کو بھی، اور رشتہ دار میں سے اور 5 لوگوں کو کل ملا کر کے ایک حافظ قرآن 10 لوگوں کو لے کر کے جنت میں جائے گا۔ تو آپ اسکول بھی ضرورت ہے، ہم اس کو منع نہیں کرتا، اسکول ضرورت ہے، لیکن آپ اس طرح ترتیب بنائیں کہ اگر آپ کے گھر میں 4 شخص ہیں، 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، کم سے کم ایک بچے کو مدرسے میں داخل کرائیں اور پوری محنت کے ساتھ دینی تعلیم دیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کا بھی فائدہ ہے، اپنے بھائی کو بھی لے کر کے جنت میں جائے۔ اب چونکہ آپ نے یہ دیکھا، یہ ضرورت کیوں تھی؟ میں نے بتایا ضرورت اس لیے تھی کہ سفارشی کی ضرورت قیامت میں سب کو پڑھنی۔ جب سفارشی کی ضرورت ہے، مان کے چلیے آپ کا کوئی معاملہ پھنسا، آپ کسی صدر مملکت کے پاس جائیں یا ملک کے جو بادشاہ ان کے پاس جائیں گے، تو اب ان سے سفارش کے لیے کسی کو ساتھ میں لے کر کے جائیں گے، کیونکہ آپ تو بادشاہ کو نہیں جانتے، تو ہو سکتا ہے آپ کے بات کو ٹھکرا دے۔ تو اب جو ہے آپ اس کے قریبی کو ڈھونڈیں گے کہ کون اس کا قریبی ہے، بادشاہ کے قریب کون ہے، کون ان کا رشتہ دار ہے، کون اس کا بزنس پارٹنر ہے، اس کو ڈھونڈ کر کے ساتھ میں لے کر کے جائیں گے۔ اب راستے میں جو خرچ ہوگا، جو ساتھ میں لے کر کے جا رہے ہیں، وہ خرچ کون برداشت کرتا ہے؟ جو لے جانے والا ہے۔ تو یہ مدرسے میں پڑھنے والا سفارشی، جس طرح دنیا کے اندر آپ اپنے سفارش کروانے کے لیے سفارشی کو ساتھ لے جاتے ہیں، تو کھانے کی ذمہ داری آپ پر ہوتی ہے، اس کے خرچ کی ذمہ داری آپ پر ہوتی ہے۔ کل قیامت کے دن یہ آپ کے حق میں فیصلہ دے گا، اس لیے ان بچوں کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے۔ تو آپ ان کو مدرسے کی ضرورت کو پورا کریں اور اپنی سفارشی تیار کریں۔ اور جو یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے تو مدرسہ نہیں چلے گا، خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ دلیل سے بات کرتا ہوں، جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اللہ اس کو پورا کرتا ہے۔ ہوا انسان کی سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ اگر کوئی انسان کمرے میں بند ہو جائے اور وہ چاہے کہ میرے کمرے میں ہوا نہ آئے، اللہ کو زندہ رکھنا ہے، کمرے کی کھڑکی کو توڑیں گے ہوا کے ذریعے اور ہوا کمرے میں بھی پہنچائیں گے۔
تو ہوا سب سے زیادہ ضروری ہے، تو اللہ ہوا کو نہیں ختم کریں گے۔ دین کی ضرورت، سفارشی کی ضرورت قیامت کے دن سب سے زیادہ ہے، اس لیے یہ سفارشی کبھی نہیں ختم ہوگا، مدرسہ چلتا رہے گا، سفارشی تیار ہوتا رہے گا اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو جن کے دماغ میں یہ ہو کہ یہ مدرسے والے اگر ہم چندہ نہیں دیں گے تو مدرسہ بند ہو جائے گا، آپ کی غلط فہمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جس کی ضرورت زیادہ ہو اس کی فراوانی، اس کی ضرورت کو میں پورا کرتا۔ دوسری دلیل، مہمان دو طرح، میزبان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتے مہمان، ایک میزبان۔ مدرسے میں پڑھنے والے جتنے بھی طالب علم ہیں سب کے سب مہمان ہیں، مہمانان رسول۔ میزبان یعنی مہمانی کرنے والے، یا تو وہ مالدار ہوگا یا میڈل کلاس کا ہوگا یا پور فیملی کا ہوگا۔ اگر میزبان یعنی مہمانی کرنے والا مڈل کلاس کا ہے، وہ خود ہی سامان کو مہیا کرتا ہے اور مہمان کو کھلاتا ہے۔ لیکن اگر مہمان نوازی کرنے والا سب سے بڑا ہے، وہ خود کام نہیں کرتا، وہ نوکروں کو رکھتا ہے اور نوکر کے ذریعے سامانوں کو منگوا کر کے مہمانوں کو دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں اس دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑی ذات ہے وہ پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مہمان نوازی کرنے والے ہیں، یہ بچے مہمان ہیں، اللہ مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ جس طرح سے دنیا کے اندر ایک مالدار نوکر رکھتا ہے، اگر وہ نوکر مالک کی بات کا انکار کر دے کہ مالک میں مہمان کو کھانا نہیں دیتا، مالک میں مہمان کو ناشتہ نہیں دیتا، مالک کہتا ہے تو میرے گھر سے نکل جا، تیری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میرے مہمان ہیں، اگر کوئی چندہ دے گا تو صحیح، اگر کوئی چندہ نہیں دے گا تو میں اس کو ہٹا کر کے اس کی جگہ پہ دوسرے کو کھڑا کروں گا، کیونکہ یہ مہمان میرا ہے، مجھے اس کا خیال کرنا ہے۔ جس طرح دنیا کا مالدار مہمان کو، نوکر کو بھگا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو مدرسے کی مخالفت کرتا ہے اس کو ہٹا دیتا ہے اور مدرسے کے ہمدرد کو اس کی جگہ پر کھڑا کرتا ہے۔ یہ دو فرق ہے، اس لیے ہم بالکل دماغ صاف رکھیں، مدرسے کی ضرورت بہت زیادہ ہے، چونکہ ہمارے اور آپ کے پاس جو ایمان ہے یہ مدرسے کی بدولت ہے۔ جتنے علماء کرام بیٹھے ہیں سب مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں اور ایک سے ایک عالم ہیں، ایک سے ایک گہری علم رکھنے والے ہمارے پاس علماء کرام موجود ہیں۔ یہ کہاں سے بنے؟ اسی مدرسے سے۔ اس لیے مدرسے کی جو ضرورت ہے آپ اس کو سمجھیں۔ اگر یہ مدرسہ ختم ہو جائے گا تو ہمارے بچوں کو دین پڑھانے والا، کلمہ بتانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے مدرسے کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے، چونکہ وقت کم ہے، علماء کرام بیٹھے ہیں۔ اس اہم موضوع کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، چونکہ مثالیں بہت ہیں، وقت کم ہے۔ بہت مختصر سے وقت میں نے مالک یوم الدین پر بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے 3-4 فرق بتائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک یوم الدین کہا، قاضی یوم الدین کیوں نہیں کہا؟ اس لیے قاضی یوم الدین نہیں کہا کیونکہ اللہ قیامت کے دن قاضی نہیں مالک بن کر کے فیصلہ کریں گے، اور جب مالک بن کر کے فیصلہ کریں گے وہاں جج کی ضرورت نہیں ہوگی، وکیل کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ وہاں پر سفارشی کی ضرورت ہوگی۔ جب سفارشی کی ضرورت ہوگی، سفارشی کو تیار کرنا ہمارا کام ہے۔ ان سفارشیوں کو مرغا بکرا کھلاتے رہیے اور مدرسے میں چندہ دیتے رہیے، سفارشی تیار کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دولت میں بھی برکت دے، آپ کی عمر میں بھی برکت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کاروبار میں بھی برکت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ حسن الجزا۔ یہ تھے حضرت مولانا واصف صاحب، امام